الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے سنا اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اگر ماں باپ ایسی کوشش کریں کہ اولاد سے یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا اور سب نے پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں ضرور نیکوں میں شامل کیا جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلا
کہ کوئی نیکوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ایمان والا ہو کر اچھے کام کرے، دکھاوے کے لیے نہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا سے نیکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ یعنی بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب اللہ تعالی کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر تمہارے پاس رب کی طرف سے، رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہارے ہی ساتھ تھے۔ اللہ فرماتا ہے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے دلوں میں ہے؟ توجہ فرمائیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ایمان والا اللہ تعالی کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ ضعفاء، کمزور، بے وقوف کفار کی تکلیف سے جو ان کو پہنچائی جاتی ہے کافروں کی طرف سے، ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منافقین کون ہیں؟ ایسا کرنے والے کون ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہر تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ کافر، انکار کرنے والے، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے تصدیق نہیں کرتے، وہ لوگ منافق ہیں کہ زبان پر تو کلمے ہیں ایمان کے، مگر دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کا سامنا ہے، ہمارے ارد گرد سب ایک جیسے نہیں ہیں، عقیدے، مزاج، طبیعتیں الگ الگ۔
لیکن ہم ان کے ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، تو کفار، منافقین دکھ تکلیف پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کو گوارا نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا ان کو گوارا نہیں ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ بدسلوکی کا مطلب برا سلوک، بیڈ بیہیویئر بہیو کرتے ہیں۔ انسان ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ کبھی تکلیف آتی ہے تو وہ میرا امتحان ہوتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے تو وہ مجھ سے بلاؤں کو ٹالتی ہے، بڑی بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ کبھی تکلیف آتی ہے وہ میرے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے کہ مجھے وارننگ، انتباہ، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ مختلف اس میں حکمتیں بیان کی گئی۔ اب کفار، کافروں کی جمع کفار، یہ اذیت پہنچاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے آپ لوگوں کو دکھ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی اذیت کو ایمان والا برداشت کر لے، صبر کر لے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے عقیدے سے، صحیح عقیدے سے نہ پھرے، اس کے لیے درجے ہیں، مرتبے ہیں، ثواب ہے۔ کچھ لوگ شکایت کر دیتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کو کیوں تکلیف آتی ہے؟ جو نہیں مانتے ان کو آنی چاہیے، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں۔ جو نہیں مانتے مصیبت ان کو آنی چاہیے، ہمیں کیوں آ رہی ہے؟ تو اس حوالے سے پہلے سے بتا دیا گیا آپ کو کہ ایمان والے کے لیے امتحان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اور آپ اس پر کوئی اعتراض کر سکتے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کارخانے میں، کسی ادارے میں اگر شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں قواعد و ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کر سکتے، آپ ان کی باتیں مانتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں، آپ کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ اس پر اعتراض نہیں کرتے، تو اللہ والے، ایمان والے بھی اعتراض نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم اتنا اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے، دوسرے کامیاب ہو سکتے نہیں، یہ یقین ہے۔ تو پھر ہمیں کسی تکلیف پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ محنت سے، مشقت سے پتہ چلتا ہے کون کتنی قابلیت رکھتا ہے، کتنی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اسی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب کفار کا خوف ہے تو دنیا کی ظاہری زندگی میں وقتی طور پر ہے،
مگر ایمان والے کو اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ اللہ تعالی سے اتنا وابستہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کی، اذیت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو رب کی رضا کی پرواہ ہوتی ہے۔ میں عرض کروں، خوف خدا، اللہ کا خوف، حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر شے سے ڈرایا جاتا ہے، پھر اس کو ہر شے ڈراتی ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا جاننا جس کو علم کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں مشاہدہ، کسی چیز کو دیکھنا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ علم ہے، جاننا، ہم جانتے ہیں، اور ایمان والے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، مگر ہمیں مشاہدہ حاصل نہیں۔ اللہ والوں کو مشاہدہ بھی حاصل ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے مریدوں کو بلایا، مریدوں کو بلا کر انہوں نے چھری دے دی اور ایک پرندہ دے دیا، جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہ مرید تھے، انہوں نے لیا، کسی نے جھاڑی کے پیچھے جا کے، کسی نے پتھر کے پیچھے جا کے ذبح کر دیا۔ ایک مرید وہ چھری اور وہ پرندہ واپس لے آیا، باقی سارے ذبح کر کے لائے۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا، تو نے کیوں نہیں کیا، یہ تو سب کر کے لائے۔ اس نے کہا، جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، مجھے ایسی کوئی جگہ نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے کہا، یہ ہے اصلی مرید، پہچاننا، جاننے والا۔ تو ہمیں مشاہدہ حاصل نہیں۔ میں عام لوگوں کو سمجھا دوں اور بات کر کے، یہ بتائیں، شیر خطرناک ہے یا نہیں؟ درندہ ہے، اینیمل ہے، حیوان ہے، انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے پنجے بھی، اس کے دانت بھی، اس کا منہ دیکھیں آپ، خطرناک ہے۔ آپ سب کو علم ہے یا نہیں کہ شیر خطرناک ہے؟ سب جانتے ہیں، مگر آپ ڈر نہیں رہے۔ علم ہے مگر ڈر نہیں رہے، کیونکہ مشاہدہ نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے۔ وہ آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ مشاہدہ ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ کسی نے پوچھا تھا نا پیر صاحب سے، نماز پڑھ رہے ہوں اور شیر آ جائے تو نماز جاری رکھیں یا کیا کریں؟ انہوں نے کہا، اگر تمہارا وضو سلامت رہے تو جاری رکھنا، اگر وضو سلامت نہ رہے تو پھر دیکھ لینا۔ یہ تو میں نے ایسے ہی بات کی، لیکن جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ مشاہدہ نہیں ہے، علم ہے۔ اللہ والوں کو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، ان کو ہر پتے پتے میں، ذرے ذرے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہمارا یہ حال نہیں۔ تو ہمیں اس بات پر اتنا یقین تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر مشاہدہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، دو آدمی دیکھ رہے ہوں تو آپ گناہ نہیں کرتے؟ یہ دیکھ رہے، گواہ بن جائیں گے، ان کی نظروں میں میں برا بن جاؤں گا۔ تو دو بندے دیکھ رہے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ بتائیں، اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟
پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی اس درجے پر نہیں ہیں۔ جن کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے پھر ان کو شان ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ تو جب یہ بات سن رہے ہیں کہ درجہ مرتبہ اس وقت ملے گا تو ہم اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان شخص تھا، خوبصورت عورت اس پر فدا ہو گئی۔ اس نے اس لڑکے کو بلایا، اپنے گھر لے گئی، دروازہ بند کر دیا۔ لڑکے نے دیکھ لیا کہ اس کی نیت درست نہیں ہے، مگر میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میرے رب کو یہ پسند نہیں۔ وہ اللہ سے ڈرا، اس کے پاس کوئی آلہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کیا کرے؟ اس نے ذہن دوڑایا، بات اپنے ذہن میں کوئی سوچی۔ اس نے کہا میں نے واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے کہا یہ سامنے۔ وہ گیا اندر اور اس نے بول و براز کیا، اور جو گند نکلا وہ اپنے جسم پہ لگا لیا، کپڑوں پر، جسم پر لگا لیا اور باہر آیا۔ وہ عورت جو اس پر فدا تھی، اس نے دیکھا تو اس کو گھن آئی۔ اس نے کہا یہ کتنا گندا آدمی ہے۔ وہ ساری محبت بھول گئی۔ اس نے کہا نکالو اس کو۔ وہ بندہ وہاں سے نکلا، کہیں جا کے نہا دھو لیا، مگر اس نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اس بندے کے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی۔ جہاں بھی جاتا لوگ کہتے تو انہیں کون سی خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا میں خوشبو نہیں لگاتا۔ کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے اللہ سے ڈر کر گندگی لگائی تھی کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کی جگہ مجھے خوشبو عطا کر دی۔ تو ہمیں معلوم ہوا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کیا حال ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ بحری سفر، آج کل تو بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں، پہلے بڑی کشتیاں ہوتی تھیں۔ سفر کر رہے تھے لوگ، سفر کرتے ہوئے راستے میں طوفان آ گیا۔ آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، لہریں اتنی زیادہ تیز کہ وہ کشتی مقابلہ نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ کتنے لوگ تھے جو بہہ گئے۔ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ بچ گئی۔ اس کو لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، وہ اس پر بیٹھ گئی کہ یہ نہیں ڈوبے گا، اللہ نے چاہا تو میں کسی طرح کسی کنارے لگ جاؤں گی۔ وہ تختے پر بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اسی کشتی میں ایک گہرے پکے رنگ کا، کالے رنگ کا شخص تھا، وہ بھی بچ گیا۔ اس کو بھی ایک تختہ مل گیا۔ اس نے عورت کو دیکھا کہ عورت ہے، اکیلی جا رہی ہے، وہ اپنا تختہ بہاتا ہوا اس کے قریب لے آیا۔ مہربانی۔ جب وہ قریب لے آیا تختہ، تو دونوں کو پتا تھا کہ ہم کس طوفان سے، کس مصیبت سے گزرے ہیں۔ وہ تختہ لا کر جب قریب آیا، اس نے عورت کو دیکھا، اس حالت میں بھی اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت سے کہا تو اس بچے کو تختے پہ چھوڑ دے اور تو میرے تختے پر آ جا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت سے نکلے ہیں، جان بچ جائے، کسی کنارے لگ جائیں، تو اس حالت میں بھی ایسا کر رہا ہے۔ اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔
اس نے دیکھا کہ یہ عورت نہیں مان رہی، بہلانے پھسلانے پہ قابو نہیں آ رہی، عورت اللہ سے ڈر رہی ہے، یہ نہیں ڈر رہا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بچہ چھین کر سمندر میں پھینک دیا۔ کوئی جانور آیا، بچے کو لے کے چلا گیا، بچہ کو پھینک دیا۔ ایک جانور آیا بہت بڑے منہ کھولے ہوئے، اس نے اس شخص کو نشانہ بنایا اور اس کو ہڑپ کر لیا۔ عورت تختے پر بہتے بہتے کنارے پر آ گئی، جان بچ گئی، بچہ چلا گیا، صدمہ اس کو بہت زیادہ، مگر اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ مہربانی کر۔ اس کو کچھ ٹائم وہاں گزارنا پڑا، اس کو ایک دور سے اسی طرح کشتی جاتی نظر آئی، اس نے کپڑا ہلایا جو اس کے پاس تھا، کسی نے دیکھ لیا، وہ جہاز اس طرف لے آئے، جو کشتی تھی اس طرف لے آئے۔ یہ عورت جہاز کے قریب پہنچی، جب سوار ہوئی تو سامنے ایک شخص کی گود میں اس کا بچہ تھا، ماں تھی، فوراً لپکی، میرا بچہ میرا بچہ۔ لوگوں نے کہا تو کون ہے؟ اجنبی عورت آ کے میرا بچہ میرا بچہ۔ اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، کیسے یقین کریں؟ اس عورت نے سارا واقعہ سنایا، یہ بیتی تھی، میرے بچے کو اس نے سمندر میں پھینک دیا تھا اور اس کو ایک جانور نے ہڑپ کر لیا، میں اس طرح بچ گئی اور اب یہاں آئی ہوں، یہ میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا اب ہماری بھی سن لے۔ ہم اسی طرح سفر کر رہے تھے، ایک جانور کے سر پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جانور ہمارے جہاز کے قریب آیا اور اس نے انسانوں کی طرح بات کر کے کہا یہ بچہ لے لو، اس کی ماں تم تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ تو اللہ کا خوف اگر ہو، ہم لوگ گناہ گار ہو کے نہیں ڈرتے، جو نیک، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، زرد، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان کیا ہو جاتا ہے آپ کو نماز پڑھتے وقت؟ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جانتے ہو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ کے خوف سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے۔ وہ جو اتنی شان والے ہیں، محفوظ ہیں، ان کا یہ حال، اور ہم گناہ گار ہو کے جو کچھ کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہمیں حدیث نے بتا دیا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ لوگوں کے دل میں اس کا رعب، اس کی ہیبت ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ اسے ہر شے سے ڈراتا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ خوف رکھنے والے امن میں رہتے ہیں، اللہ کے سے ڈرنے والے امن میں رہتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے پھر ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں اللہ کریم ہے، غفار ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھا جائے، ناراض نہ کیا جائے۔ تو جو مومن ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے۔ پھر انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، اب یہ کہ دعویٰ تو سارے ہی کہتے ہیں
ہم ایمان والے ہیں، مگر بہت سے دعویٰ کرنے والے زبان سے تو کہتے ہیں، دل سے اللہ کو مانتے نہیں۔ ان کو کیا کہا گیا؟ منافق۔ کیا کہا گیا؟ منافق، ہپوکریٹ۔ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ تو منافقت، جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، ہیر پھیر، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی سبھی کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، مختصر۔ مجھے بتائیں یہاں سے کوئی دنیا کی چیز لے کر گیا؟ اونچی نہیں، سب یہاں چھوڑ کے جانا، جو چھوڑ کے جانا اسی پہ لڑتے رہتے ہیں، جو لے جانا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ کیا ہم سمجھدار ہیں؟ مقدمے کر رہے ہیں، بول چال بند، میل جول بند، نخرے، غصے، بناوٹ، کس لیے؟ وہ جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، مال ہے، سامان ہے، ساتھ تو اچھے کام جائیں گے، ایمان جائے گا، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ انسان کو اگر دیکھا جائے، بھی لڑ رہے ہو، وہی 4 دن بجائے بری طرح گزارنے کے اچھی طرح گزار لو۔ اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کو کوئی دولت مل جائے، وہ یہ نہیں کوئی فخر کر کے، غرور کر کے، دکھاوا کر کے اکڑ جائے۔ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ نہیں کہ شکایت کر کے منہ بنا لیں، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ تکلیف کو امتحان سمجھ کر یہی کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور ہمارا حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے۔ ہمیں اس آیت میں بتایا گیا، بہت سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ کہنے والے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگوں کے فتنوں کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ شکایتیں، اعتراض۔ اور جب ان کے پاس مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہیں گے کہ نہیں جی، ہم تو بالکل ایمان والے تھے، ہم تو یوں تھے۔ باتیں کریں گے، گفتار کے غازی، کردار کے غازی نہیں۔ تو اب بتایا گیا کہ اللہ تعالی ہر ایک سے پوری طرح واقف ہے، سب کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا کہ جو ایمان سے پھر جانے کو، یعنی ایمان لا کر ایمان سے ہٹ جانے، پھر جانے کو، پلٹ جانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بناتا ہے، یعنی کفر میں لوٹنے سے ڈرتا ہے۔ ایمان لا کر عقیدہ بگاڑنے سے، کفر میں دوبارہ جانے سے ڈرتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کے ڈر سے ایمان پر کفر کو ترجیح دے، کہ لوگوں سے اتنا ڈر جائے کہ نہیں جی کفر ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہو جائے تو پھر بتا دیا گیا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، تم دوسروں کو تو دکھاوا کر لو گے، جو مرضی کہہ لو گے، مگر تمہارے دلوں کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں، وہ سب جانتا ہے کس کا کیا حال ہے، ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا، وہ خود سے جانتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ تعالی خود سے جانتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے بتا دے، وہ اپنے پیاروں کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی خود سے جاننے والا نہیں ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب تکلیف آئی تو عذاب سمجھ لیا، مدد آئی تو ایمان والوں کے پاس آ کے کہنے لگے ہم تمہارے طرح ہیں، تم ماننے والے ہیں۔ تو ان کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ آج اس آیت کو آج سامنے رکھیں تو حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم
کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے عوام کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے دوسرے اداروں والے کیا کر رہے ہیں، حال آپ کے سامنے۔ غیروں کے پاس جا کر کیا بیان دیتے ہیں، اپنوں کے پاس آ کر کیا بیان دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حال کیا ہے ان کا؟ اللہ نے فرما دیا سب کے حال سے واقف ہے، سب کا حال جانتا ہے، کس کے سینے میں کیا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا۔ کون کرسی پانے کے لیے، کون کرسی بچانے کے لیے، کون اپنی انا کے لیے، کون اپنے گھمنڈ اور غرور کے لیے، کون دکھاوے کے لیے، کون نہیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا۔ اونچی کہہ دیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، وقتی طور پر چھپا لیتے ہیں، مگر اللہ تعالی سے چھپا سکتے نہیں۔ اب ایمان، کفر، ارتداد، اس کے مرحلے ذرا سا میں مختصراً بتا دوں۔ اللہ تعالی کے بارے میں ماننا ایمان ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ ایمان والا ہو کر انکار کرنا ارتداد ہے، جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، اور مرتد کو آپ اپنے لفظوں میں کہیں گے تو غدار کہیں گے، اور غدار کی سزا ہر دنیا کے قانون میں کیا ہے؟ موت۔ ہم نے کس کا وفادار بننا ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، دین کا وفادار۔ مگر ہم غیروں کے وفادار ہو گئے اور دین کے غدار ہو گئے، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ تو مخلص کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منکر کون ہے؟ جب یہ باتیں واضح ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ ایمان، اور ایمان پر پکے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تکلیف آئے تو دوسروں کے پاس چلے گئے، اور تکلیف ختم ہوئی، کوئی مہربانی آئی تو اپنوں کے پاس آ گئے، ہم تو تمہارے ہیں، تو گئے کیوں تھے، پلٹے کیوں تھے؟ تو یہ انسان اپنے مفاد کے لیے، لالچ کے لیے کیا کچھ کر لیتا ہے، یہی اس کو بتایا گیا۔ اب یہ بتائیں، اچھے لوگوں کا حال سن کر یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کامیاب تھی، ہماری کیوں کامیاب نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان والے بھی کہلانا چاہتے ہیں اور مرضی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یا شریعت پہ عمل کر لو یا طبیعت پہ کر لو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش نہ کرو۔ کچھ لوگوں کی کوششیں اسلام کے لیے ہوتی ہیں، کچھ کی کوششیں اسلام آباد کے لیے ہوتی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ان کا مقصد اللہ نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ سے کچھ چھپا ہوا، اونچی کہہ دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دھیان سے سنیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ تو سنو، اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو فیصلہ ہونا ہے۔ دنیا میں بھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اپنے عمل کا سامنا۔ انسان جو ڈرتا ہے نا کس چیز سے، سمجھنے والوں نے کہا انسان اپنے عمل سے ڈرتا ہے کہ میرا یہ کیا ہوا میرے سامنے نہ آ جائے، میں نے جو گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، کہیں میرے سامنے نہ آ جائے، لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہو جائے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تنہائی میں بھی ان کو یہ یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ظاہر کر دے گا کون کیسے ہیں۔
منافقوں کی منافقت اور ایمان والوں کا ایمان اللہ ظاہر کر دے گا۔ یہ منافقت ذاتی ہو یا کسی کی اذیت کی وجہ سے، یہ جو بھی ہے انسان کے سامنے آ جائے گی۔ منافقت کو آپ ستھرائی کہیں گے یا گندگی کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ سب کی زبان سے نکلا گندگی، تو گندگی پسند نہیں کی جاتی۔ یاد رہے، محنت پر، بلا پر صبر کرنا ایمان والے کا کام ہے۔ جزا فضا کرنا، بال بکھیرنا، سینہ پیٹنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے گا تو کب پتہ چلے گا؟ کہ جب ان کا امتحان ہوگا، ان کی پرکھ ہوگی، ایگزام ہوگا، ٹیسٹ کیا جائے گا ان کو۔ یہ کہتے ہیں تحمل، برداشت۔ وہ کہتے ہیں انسانی ڈھانچے سے انسان کا جوہر معلوم نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کی شیپ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کی ساخت ہے، یہ انسان پہچانا جاتا ہے تو اپنے رویوں سے، اپنے احساسات، صبر سے، تحمل سے۔ اگر ناپاک ہوگا تو صبر کے وقت شور کرے گا، پاک ہوگا تو برداشت سے کام لے گا، اس کے منہ سے کلمہ شکایت نہیں نکلے گا۔ ہمیں تو کوئی تکلیف ایسی آتی نہیں ہے جیسی بزرگوں کو آئی، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہر ایک کا امتحان ویسے بھی اس کی ایمانی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی بیماری آئی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہوئے، کیسے کیسے امتحان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ ہم پر تو ویسی تکلیف اول آتی نہیں ہے، لیکن ہم چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا کر غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ جی مومنوں کا بھلا ہو گیا تو آ گئے ان کے پاس، کہتے ہم تو تمہارے ہیں۔ یہ چیز نہیں، یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ یہ ادھر ادھر ہونا، آج کل کی زبان میں لوٹے کہتے ہیں، لوٹے کا مطلب لڑکنے والا، کبھی ادھر لڑکا کبھی ادھر، یہ چیز چل سکتی نہیں۔ ایمان والا کس چیز کو ترجیح دے گا؟ پریورٹی کس چیز کی ہوگی؟ ایمان کی۔ اس کے لیے ایمان سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز اونچی کہیے نہیں۔ کچھ ہو جائے وہ کہے گا میرا ایمان مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ میں ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں، سامان دے سکتا ہوں، لیکن ایمان نہیں دے سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگوں کی مصیبت دنیاوی اور نفسانی ہوتی ہے۔ مثلاً قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے، کوئی بہت پیاری چیز کھو جائے، گم ہو جائے، ایسی مصیبت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، اگرچہ لوگ اس کو کتنا ہی بڑا سمجھیں، کہیں نہیں جی یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہاں، جس کی مصیبت محنت اللہ کے لیے ہو تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 16 مہینے کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا یہ آنسو بے صبری کے نہیں ہیں، محبت کے آنسو ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو پکار کے کہا تیری جدائی کی وجہ سے غمزدہ ہیں، لیکن منہ سے وہی کہیں گے جو رب کو پسند ہے، منہ سے ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جو رب کو پسند نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہی مکہ والے، انہوں نے کون سی اذیت تھی جو نہیں پہنچائی تھی؟ کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا تھا؟
لیکن حضور نے صبر کیا. صحابہ جو ایمان لائے انہوں نے صبر کیا. فرمایا جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا گیا. اندازہ کریں کتنی تکلیفیں اٹھائیں. لوگوں نے سنگ باری کی، لہو لہان کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، بول چال میل جول معاشرتی مقاطعہ کیا، لیکن نبی پاک نے کیا کیا؟ صبر. کیا کیا؟ صبر. ہمیں کیا تلقین کی؟ صبر کیا ہے؟ اب تکلیف کے آتے ہی شروع میں آپ نے خوب شکایتیں کر لی، بعد میں صبر. وہ صبر نہیں ہے. تکلیف کے آتے ہی صبر، کہ ایک جملہ بھی منہ سے غلط نہ نکلے. دل اللہ کی رضا پر راضی ہو تو قدر و منزلت ہوتی ہے، بدل ملتا ہے، شان ملتی ہے. بہت سے لوگ ہیں آپ کو جتنوں کا ذکر سننے کو ملا، آپ تو ان کو جانتے ہیں نا. جن کا ذکر ہم نے نہیں سنا، نہیں پڑھا، ان کے بارے میں کیا کہیں. لیکن صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء نے، پھر نبی پاک کے اپنے گھرانے نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ ان کا بیان سنیں تو آپ کو پتہ چلے تکلیف کیا ہے. ہمیں تو ایسی کوئی تکلیف اول آتی نہیں ہے، اور پھر ہماری برداشت سے زیادہ ہم کو تکلیف دی جاتی بھی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کے ساتھ ظلم ہوا. حضرت بلال کے ہی واقعے سن لو. کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہنا، سہنا مشکل. تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جائے اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جائے کہ ہل نہ سکے، کھال جلے، چربی جلے، بہے. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہو؟ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جائے، مار مار کے ڈنڈے توڑ دیے جائیں. ہم تو اس کا شاید 1% بھی برداشت نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے کیا کیا اس حال میں؟ صبر کیا. اللہ نے شان دی یا نہیں دی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھوڑا سا کسی سے آپ کو پیار ہو جائے، نوجوانوں کو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، مرتا ہوں تجھ پہ، تیرے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، اس کی وجہ سے ان کو جاگنا پڑے، محنت کرنی پڑے، کتنا کچھ ہو، برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو تمہیں اگر 2 دن کے لیے کسی سے پیار ہو گیا تو تمہاری اتنی برداشت، تو جن کو رب سے پیار ہو گیا ان کی برداشت کا اندازہ کرو. تو یاد رہے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں پر ہمارے ہم امتحان سمجھیں، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہیں تو درجے ملتے ہیں. اور یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق تھے، یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھے، حضور کے سامنے تھے. پوری سورت اتری ہے منافقون، پڑھ لیجئے گا. سامنے تھے، نماز بھی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اپنی مسجد بھی انہوں نے الگ بنا لی تھی. اللہ نے ان کے لیے کیا فرما دیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. انہوں نے نبی کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کے ساتھ. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور کے لیے وہی باتیں کرتے تھے، نبی کو کیا پتا. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم نبی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، نبی کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور میں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میرے علم میں تانا دیتے ہیں. تعینوا فی علمی، میرے علم میں تانا کرتے ہیں کہ نبی کو کیا پتا، ہم نبی کے ساتھ ہیں اور نبی کو خبر نہیں ہے. حضور نے فرمایا میری مسجد سے نکل جاؤ. کیا فرمایا؟ خود حضور نے اعلان فرمایا میری مسجد سے. وہ بیٹھے رہے، ان کا تو یہی عقیدہ تھا نا کہ نبی کو کیا خبر،
حضور نے فرمایا نکلتے ہو یا نام لوں؟ نکلتے ہو یا نام لوں؟ وہ پھر بھی بیٹھے رہے. اتنی ڈھٹائی ان کا یہی کہ نبی کو کیا خبر. حضور نے نام لینے شروع کیے. فرمایا او خروج یا فلان ابن فلان، او فلانے کے بیٹے فلانے نکل جا. جب نام لینے شروع کیے اب ان کا پول کھل گئے. اب جس کا پول کھل جائے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ توبہ کر لے اور یا پھر وہ اور بگڑ جائے. ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، یہ نکال دیے گئے. پھر آ کے بیٹھ گئے. اگلے دن صحابہ نے کہا تمہیں حضور نے نکالا تھا، پھر آ گئے کہنے کہ جی ہم عبادت کریں. کا نکلتے ہو یا نہیں؟ تاریخ ابن ہشام اٹھا کے دیکھیں، صحابہ نے مار مار کے نکالا ان کو. اب آج بھی ان کے چیلے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ وہی باتیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں نبی کو کیا خبر، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اس طرح کی باتیں معاذ اللہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مگر ان لوگوں کا ظاہر دیکھو. حضور نے فرمایا یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے کہ یعنی تم 2 منٹ لگاؤ گے وہ 10 منٹ لگائیں گے. لمبے لمبے قیام، رکوع، سجدے. ظاہر دیکھو گے تو لگے گا ان جیسا کوئی نہیں. فرمایا یہ زبانوں کے میٹھے دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے. میں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کی ہیں، آپ کو پتہ چلے. مسلم میں، بخاری میں حدیثیں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیثیں موجود ہے. حضور نے فرمایا تھا ان کا آخری گروہ دجال کے لشکر سے مل جائے گا. بظاہر یہ اپنے آپ کو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ساری نشانیاں بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پاجاموں شلواروں کے پائنچے ٹخنوں سے بہت زیادہ اونچے رکھیں گے. یہ بھی فرما دیا سر مڈائیں گے، سروں پہ بال نہیں رکھیں گے. ساری نشانیاں حضور نے بتا دی کیونکہ میرے نبی کو رب بتاتا ہے. میرے نبی کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اب ہمیں پتہ چل گیا سب کچھ. تو اب سمجھداری کیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنے، ورنہ کوئی خیر اونچی. یہ منافقوں کی منافقت بھی ظاہر ہو جائے گی، ایمان والوں کا ایمان بھی ظاہر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. قرآن میں ہے کہ جب ایمان والوں کے پاس آئیں گے کہیں گے ہم ایمان لائے، جب شیاطین کے پاس جائیں گے ان سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سوچو، غور کرو، یاد رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. اور کافر مسلمانوں سے کہنے لگے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ. کتنے علاقوں میں قادیانیوں نے، شیعوں نے، دوسرے لوگوں نے جا کر یہ کیا، ہم تمہاری نوکریاں بھی لگوا دیں گے، تمہیں گھر بھی بنوا دیں گے، تمہاری بچیوں کی شادیاں بھی کروا دیں گے، ہمارے عقیدے کو قبول کر لو. سنا یا نہیں؟ دیکھا یا نہیں؟ ہوا نا. اسی طرح عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ کام کیے. کئی بستیوں میں گئے، لوگوں کی غربت کو کہا کہ جی ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے.
تم کسی طرح اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو اور ہمارے عقیدے قبول کر لو، یعنی اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ پر چلو۔ ایسا آپ نے سنا اور دیکھا یا نہیں؟ اتباع کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، فالو کرنا، پیروی، پے پاؤں کو کہتے ہیں روی، یعنی اس کے پیچھے چلنا۔ اس کو فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا، فالو کرنا۔ تو یہ آپ کو صحیح عقیدوں سے ہٹانے والے، جی ہم آپ کے سارے بوجھ اٹھا لیں گے، گناہ بھی اٹھا لیں گے، اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹے۔ کیا ہیں؟ اونچی۔ اور کہیں گے نہیں جی ہم تمہارے گناہوں کا بھی یہ کر دیں گے، فلاں بھی یہ کر دیں گے، نہیں، اللہ فرماتا ہے جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ اور بوجھ، یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کے بوجھ۔ اب میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں، مولانا روم نے مثنوی میں اس کی ترجمانی کی کہ جس کسی نے کوئی برائی یا برا طریقہ ایجاد کیا، من ابتدع بدعۃ، جس نے بھی کوئی برائی یا برائی کا طریقہ ایجاد کیا، بنیاد رکھی کہ خلق خدا اس سے گمراہ ہو جائے، تو جتنے لوگ اس کے سکھانے پر وہ گناہ کریں گے، تمام جمع ہو کر اس سکھانے والے پہ رکھے جائیں گے۔ جس طرح کوئی نیکی سکھاتا ہے تو سب کی نیکیوں کے برابر ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اسی طرح جو برائی سکھائے گا اس برائی کو آگے جتنے کریں گے تو سکھانے والے پر سب کے برابر بوجھ ہوگا، کیونکہ وہ ان تمام مجرموں کا سردار تھا، سرخیل تھا، اور یہ دوسرے جتنے تھے اس کا لشکر۔ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ جو دعوے کرتے پھرتے ہیں یہ چل سکتا۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، میں اس کا جواب دے دوں۔ کافر اور منافق آپ کا بوجھ اٹھا سکتے؟ اونچی کہیں۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے ہمارے گناہوں کا بوجھ ختم کروائیں گے۔ فرق ہے یا نہیں؟ ان کا کہنا کیا تھا؟ ہمارے غلط طریقے پر آ جاؤ، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرما دیا جھوٹے، نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھائیں گے۔ ان پر اپنے بوجھ ہوں گے، جن کو دوسروں کو سکھائیں گے ان کا بھی بوجھ ہوگا۔ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوزخ سے پوچھا تیرے اندر کوئی میرا مرید ہے؟ اس نے کہا آپ کے مرید کا یہاں کیا کام؟ آپ کے مرید کا یہاں کیا کام؟ کیا مطلب؟ جو سچا مرید ہوگا وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، وہ نافرمانی کرے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو غوث پاک نے فرمایا میرا سچا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سارے بوجھ اٹھا لوں گا، نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ دونوں میں فرق، کوئی اس کو مکس نہ کر دے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ والے شفاعت کریں گے، مہربانی کریں گے، معافی ملے گی، مگر یہ نہیں ہے
کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، دوسرا ہمارے بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ ہم کریں اور بوجھ کسی نے گناہ سکھایا وہ ذمہ دار ہے۔ مگر یہ جو کافر یا بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہو جاؤ، تمہارے گناہ سارے ہم ختم کرا دیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ یہ جن گناہوں کے خود مرتکب ہوئے اور جن کو انہوں نے سکھایا، ان کی وجہ سے دوسرے ہوئے، یہ سارا بوجھ ان پر رہے گا، ہٹ سکتا اونچی۔ پتہ چل گیا گمراہ کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا، گمراہ کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ، کیونکہ ان پر جتنے ان سے گمراہ ہوئے ان کا بھی بوجھ ہوگا۔ تو اب جو گناہ کی دعوت دے، جو گناہ کی طرف بلائے، غلط عقیدے کی طرف لے جائے، بتائیے کیا وہ شخص بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ اونچی نہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آپ کہیں گے اس نے سکھایا، تو تیرے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا تجھے ہدایت کی آواز نہیں پہنچی؟ کیوں لگا اس کے پیچھے؟ تو اب جو لوگ بہانے کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بوجھ جسمانی طور پر اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، سب سے زیادہ بوجھ یہی اپنا ہی اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس پر گناہوں کا بوجھ بڑھا لے تو سمجھدار کہلائے گا؟ پہلے اپنا بوجھ ہی نہیں ڈھویا جا رہا تو اس پہ اور بوجھ ڈال رہا ہے، پھر دوسروں کا بوجھ بھی لے رہا ہے، تو سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے؟ احمق ہے، تو ناسمجھ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، راستہ بھی لمبا ہو، سفر بھی بڑا خطرناک ہو اور بوجھ بہت زیادہ اٹھائے، آپ کو ویسے ہی سفر میں جانا ہو نا، آپ کے دونوں ہاتھوں میں اگر بیگ ہو تو آپ کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو وہ بھاری لگنے لگتا ہے۔ حالانکہ آپ نے صرف یہ ہے کہ جی بہت زیادہ وزن نہیں، لیکن تھوڑا بھی ہو، بات بھرے ہوئے ہیں، مشکل لگتا ہے۔ تو جس کے پاس بہت زیادہ بوجھ ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر پل صراط پر سے گزرنا، کتنا خطرناک سفر، کتنا لمبا سفر۔ تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا۔ اب یہاں ایک دو جملے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ لوگ زبان کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، لوگوں کو بڑھ کے مارنے کا، شیخی بگاڑنے کا شوق، ارے وہ فلانا میں بہت جانتا ہوں اس کو، یار مجھے سب پتہ ہے۔ پتہ کچھ نہیں ہوتا، پتہ ارے میں جانتا ہوں تو بڑا فراڈیا ہے، وہ تو رشوت لیتا ہے، وہ تو سود لیتا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایسا کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب حدیث شریف سن لیں، یہ اس لیے کہ میں اور آپ ذرا احتیاط کریں۔ کوئی پاک دامن ہو، کیا ہو؟ اس نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا، وہ پاک ہے، دامن ہے اس کا، پاک ہے اس سے، اس پر تہمت لگائی جائے، جھوٹی بات اس پر لگائی جائے، تہمت لگائی جائے، تو 14 طبقے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ حدیث بتاتی ہے پاک دامن کو تہمت لگانے کا بوجھ ان 14 طبقات سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ کو 7 آسمان 7 زمینیں اٹھانی پڑ جائیں کیا حال ہوگا؟ بلکہ جملہ موجودات، جتنی چیزیں موجود ہیں، اور جبل الوجود اور انانیات کا بوجھ اور ثقیل تر ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تیرا وجود ایسا بھاری ہے کہ اس کے برابر کا اور کوئی گناہ نہیں۔ 50 کلو 2 من کی بوری تھوڑی دیر کے لیے تو اٹھا لو گے،
اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں آپ نے 100 میل اس کو اٹھا کے چلنا ہے، کیا حال ہوگا؟ صرف 2-2.5 من کی، اور یہ 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑے بوجھ ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اور پھر شکایتیں کرتے ہیں بندش ہو گئی ہے مولانا صاحب، برکت نہیں رہی، یہ ہو گیا۔ زبان ہے تمہاری، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جب تک پوری طرح معلوم نہ ہو بولنا۔ اور ہم بول دیتے مردوں کے بارے میں بھی اور عورتوں کے بارے میں بھی، جس کی ایسی بات، اب بہت سے لوگ مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کا وہ حال نہیں ہوتا، ان کی شہرت خراب ہوتی ہے، وہ خود برے نہیں ہوتے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کی شہرت اچھی ہے لیکن وہ برے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کے عیب چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بات، لیکن جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں کہا گیا اذکروا الفاجر کی یحذرہ الناس، بدکار کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو ایک اس بدکاری سے کیا مراد؟ اس کے عقیدے کے بارے میں بتایا جائے، اگر وہ دھوکہ دیتا ہے اس بارے میں بتایا جائے گا تاکہ لوگ بچیں۔ لیکن جب پوری معلومات ہو، بغیر یقین کے، صحیح تحقیق کے، تفتیش کے کسی پر الزام لگانا درست اونچی، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ لوگ ایسے ہی بے دھیانی میں کہہ جاتے ہیں انسان کی ساری بلائی، کہتے ہیں اس کے اندر ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ عجز و انکسار۔ آدمی سادہ ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، سمپل ہو، اکڑ نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اور برائیاں بھی انسان کے اندر ہیں اور ان کی چابی تکبر اور غرور ہے۔ عاجزی کرنے والا بھلائی میں رہتا ہے، تکبر کرنے والے کو برائی گھیر لیتی ہے، وہ اس سے بچتا ہم جانتے ہو مجھے، میرا پتہ ہے میں کون ہوں، ہوش میں رہنا، اسی طرح ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، پوچھ رہا ہوں، یہی انداز ہے نا ہمارا۔ اے انسان، میں آپ کو انسان کی باتیں بتاؤں، ہم لوگ ہیں کیا؟ ہمیں پیاس لگی ہو، پانی نہ ملے، اس وقت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہماری کوئی؟ پیشاب نہ نکلے، جو پانی اندر چلا گیا نہ نکلے، کوئی اور تکلیف ہمارے لیے اس سے زیادہ اونچی؟ 2 گھونٹ پانی نہ ملے تو، نہ نکلے تو، ہماری تو یہ حال ہے۔ اے انسان، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ جو تیرا فضلہ نکلتا ہے تیری باڈی سے، گند نکلتا ہے، کھاد بنتی ہے اسی سے، اسی میں بیج ڈالتا ہے، اسی سے آگے تیری خوراک ملتی، کس بات پہ اکڑتا ہے تو؟ کبھی سوچا تو نے؟ اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے کچھ کر سکتے ہیں، مگر اکڑ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ انسان ہے نا۔ ہمیں ڈرنا ہے۔ عاجزی اچھی چیز ہے، تکبر اچھی چیز نہیں۔ عجز کار انبیاء و اولیاء، تکبر عزازیل را خار کرد۔ نمازیں پڑھتا تھا شیطان، عزازیل نام تھا، جنت میں بھی چلا جاتا تھا، فرشتوں کے سامنے بیان بھی کر لیتا تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا۔ کس چیز نے برباد کیا؟ تکبر نے۔ اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا، نبی کی شان کو نہیں سمجھا، تکبر کیا، برباد ہو گیا، خار ہو گیا۔ عاجزی کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو درجے ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ درجے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے، یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے مجھ سے نہیں ہو سکی۔
جن کے ایک سجدے کا بدل کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، روتے ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے محبوب اتنا نہ کھڑے ہوا کرو، اور ہم گناہ گار ہو کر پتہ نہیں کس حال میں اور کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، جو عاجزی کرتے ہیں اللہ ان کو سربلند، کیونکہ فرمان کیا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ماتھا، پیشانی، جب آپ زمین پر لگا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلیٰ، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھ جیسا پست کوئی نہیں، تجھ جیسا بلند کوئی نہیں۔ آپ جب یہ تو بتائیں پھر آپ کو اللہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ شان ملتی ہے، درجے ملتے ہیں، جو اس کے سامنے جھکتے ہیں ان کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہم اس کو بھاری سمجھتے ہیں لیکن کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ عاجزی کرو اللہ کے سامنے، کیا کرو؟ اونچی۔ بزرگوں کے واقعات پڑھیں، انبیاء کے پڑھیں، صحابہ کے پڑھیں، اہل بیت کے پڑھیں، ان کے واقعات پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو وہ اتنی شان والے ہو کر کتنی عاجزی کرتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے جانتے ہو، میں ہوں، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، باتیں ہی باتیں ہیں۔ قال اور حال یہ دو لفظ ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ قال کے معنی باتیں کرنا، حال کے معنی آپ کا کردار ہونا۔ ہم لوگ گفتار کے یعنی بولنے کے تو غازی ہیں، ایسا بولیں گے کہ اگلے کے لیے کوئی چانس ہی نہیں چھوڑیں گے، اور کردار کی بات آئے گی تو زیرو۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ اور یہ قال سے گزر، باتوں سے گزر، مرد حال بن، صاحب کردار بن، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کامل کے سامنے تجھے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا۔ سرما پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، جب تک پتھر رہتا ہے آپ آنکھوں میں نہیں لگاتے، پستا ہے، رگڑے کھاتا ہے، تب جا کے آنکھوں میں لگنے کے قابل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔ ہماری اکڑ ہی نہیں چھوڑتی ہے، ذرا سا کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہماری تو شان پہ بن جاتی ہے۔ فلانے نے یوں کہا، اس کا لہجہ یوں تھا، اس کا انداز یوں تھا، یہ تھا وہ۔ اچھا، تربیت کے لیے اگر کسی کو ڈانٹو تو آگے سے وہ بھی ناراض۔ پہلے اولیاء اس طرح آپ جاتے تھے نا کہ جی مرید ہونا ہے، آج کل تو ہے نا فوراً مرید کر لیتے ہیں، شاید اس لیے بھی کر لیتے ہوں گے نہیں کروں گا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس ڈر سے بھی فوراً کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پھر نہیں کروں گا تو اس کا نذرانہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آج کل پیری مریدی نذرانے سمیٹنے کا ہی کام ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ پہلے کسی کوئی مرید ہونے جاتا تھا نا تو اس سے محنت کرواتے تھے، اس کے مزاج کی تربیت ہوتی تھی، اس کا نفس مارتے تھے، ایسے ایسے کام کراتے تھے کہ اس کا نفس مر جائے،
اس کو عاجزی آ جائے، اس میں تحمل آ جائے، اس میں خوبیاں آ جائیں، جب دیکھتے تھے اب نکھر گیا سنور گیا پھر مرید کرتے تھے، 70 سال محنت کرواتے تھے تب جا کے مرید کرتے تھے، پھر وہ مرید بھی کیسے ہوتے تھے؟ شان والے ہوتے تھے۔ اور آج کل جیسے پیر ویسے مرید، الا ماشاء اللہ۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں، میں سب کو برابر نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر کاروباری کمرشلائز۔ پیروں کے پاس گاڑیاں دیکھو کیسی شاندار گاڑیاں ہیں، کہاں سے آئے نذرانے؟ مریدوں نے دیے۔ وہ مرید تو اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لے گا کہ یہ پیر صاحب کی مہربانی ہے، مرید پیر کا نام لکھ دے گا، یا ویسے کہ یہ میرے پیر صاحب کی، تو پیر صاحب کو بھی چاہیے اپنی گاڑی پہ لکھوائیے میرے مریدوں کی مہربانی۔ حال کیا ہو گیا؟ تو وہ پہلے تربیت کرتے تھے، ماں باپ تربیت کرتے تھے، استاد کرتے تھے، گھر کے بڑے کرتے تھے، پیر کرتے تھے۔ اب تربیت کا نام و نشان، کسی کو ذرا سا ڈانٹ لیں، دیکھ لیں آگے سے کیا حال ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کو ڈانٹ نہیں سکتے اس کو مرید نہ بناؤ، زجر و توبیخ۔ آیا کائے کے لیے؟ اگر اصلاح ہی نہیں کرنی ہے اپنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بس مجھے کچھ نہ کہو، آپ ہوں گے جو ہوں گے، میں نہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے ذرا سا ڈانٹ کے دیکھ لیں، ایسا بھاگے گا کہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں۔ تو پھر کائے کے لیے کیا ہے پھر؟ تو یاد رہے عاجزی، اس سے اچھی کوئی چیز اونچی۔ سیکھو، نہیں سیکھ سکے ہو تو سیکھو۔ گلستان اور بوستان 2 کتابیں ہیں، فارسی میں ہیں۔ پہلے ہماری زبان فارسی تھی ہندوستان میں، عرب کے لوگ عربی بولتے تھے، ہندوستان میں فارسی زبان تھی، پھر وہ ختم ہو گئی فارسی، اب تو بہت کم لوگ بولتے ہیں، ایران والے، افغانستان والے، باقی لوگوں کو تو ختم ہو گئی۔ یہ گلستان بوستان 2 کتابیں ہیں۔ لکھنے والا کون ہے ان کتابوں کو؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ، جن کی رباعی ہے نا بلغ العلا بکمالی، انہوں نے یہ لکھی۔ 800 سال پہلے کی کتابیں لکھی ہوئی، آج بھی پہلے ہر بچے کو ابتدا میں پڑھائی جاتی تھیں یہ دونوں کتابیں۔ اب اس کا اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ موجود ہے۔ جو یہ پڑھ لیتا تھا نا اس کو زندگی سمجھ آ جاتی تھی۔ کہتے تھے جو پڑھ لے گا ٹھوکر سے بچے گا، زندگی سمجھا دی۔ اب کیا ہے جناب، آپ کو شروعی کتاب، جو پہلی کتاب ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ جانوروں کی دی جاتی ہے۔ پہلی کتاب آپ کو ABC پڑھائیں گے جانوروں کے نام، A فار ایپل، B فار بیٹ، بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں، کیٹ، C فار کیٹ، کیٹ بلی کو کہتے ہیں، D فار ڈاگ، ڈاگ کتے کو کہتے ہیں، E فار ایلیفینٹ، ایلیفینٹ ہاتھی کو کہتے ہیں، F فار فراگ، فراگ مینڈک کو کہتے ہیں۔ تو آپ ابتدائی جانوروں سے کر رہے ہیں تو انسان کب بنیں گے؟ سوچیں۔ حدیث شریف کہتی ہے بچہ بولنے لگے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اللہ کا لفظ سکھاؤ، پھر پورا بولنے لگے، جب بولنا اس کو تھوڑا سا آ جائے پورا کلمہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ ہم نے عربی کے الفاظ، اپنی تہذیب چھوڑ دی۔ اب کا لفظ قرآن میں باپ کے لیے، کا لفظ ماں کے لیے، ابا جان، امی جان ہمارے ہاں بولا جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ماں ممی ہو گئی، لیڈی ہو گئی، باپ ڈیڈی ہو گیا، بچے ٹیڈی ہو گئے، بھول گئے، اپنی تہذیب ختم کر دی۔ آپ نے لباس پہنا دیے بچوں کو، ننگے رہنے والے، جانوروں کی تصویروں والے۔ ذمہ دار آپ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جو برائی کی سکھائے گا یا برائی کا ایجاد کرنے والا ہوگا یا برائی کی طرف لانے والا ہوگا، جتنے آگے ہوں گے ان کا بوجھ بھی اس پر ہوگا۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔
بیوی کے لیے شوہر ذمہ دار ہے، بچوں کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں، شاگردوں کے لیے استاد ذمہ دار ہے، مریدوں کے لیے پیر صاحب ذمہ دار ہے۔ ہم نے سیکھنا ہی نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ دین سیکھا ہوتا، شروع سے پڑھا ہوتا، عاجزی آتی، نیکی آتی، بھلائی آتی۔ ہم سب کو کوشش، آپ بچے کو کیا ڈراتے ہیں؟ او جن آ جائے گا، بہو آ جائے گا۔ آپ اس کو اللہ سے سکھائیں، اللہ پسند نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کام سے اللہ راضی ہوگا، آپ اس کو اللہ کے لیے سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ ذمہ دار تو آپ ہو گئے۔ اب بچے کو آپ خود سکھا رہے ہیں، اکڑ سکھا رہے ہیں یا کیا سکھا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اخلاق آپ نے نہیں سکھائے، لقمہ حلال آپ نے نہیں کھلایا، رزلٹ آپ کے سامنے۔ تو عاجزی کرو، عاجزی کرو۔ ماں باپ کے سامنے بھی اکڑتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اکڑتے ہیں۔ کوئی اگر چاہے کہ دوسرے اس کے لیے کھڑے ہوں، کوئی اگر یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے ایسا کریں، تو پھر یہ کہ اس کے اندر تو دنیا ہے، وہ دین تو نہیں ہے۔ کوئی مولانا صاحب چاہیں یا پیر صاحب چاہیں یا عالم صاحب چاہیں یا استاد صاحب چاہیں کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے نعرے لگا جائیں، اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ختم، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اور ہمارے ہاں یہی چیز ہے، کوئی نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سکھانے والا نہیں سکھا رہا، سیکھنے والا نہیں سیکھ رہا، تو وبال کس پر ہے؟ سوچیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عاجزی، ہمبلنس، عاجزی۔ اس عاجزی میں جتنی عزت اور رفعت ہے وہ اکڑ میں تو ہو سکتی ہی نہیں۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو میگنیفائنگ گلاس لے کر دیکھیں یا مائکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے معمولی سا، اتنا بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں اونچی۔ اور ہم ناپ لیں کہ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے ہمارے اندر، تو بوریاں بھری ہوں گی، بیگ بھرے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سیکھنا ہی نہیں چاہا، کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان کی عاجزی دیکھ کر حیران ہوتے تھے ہم، کیا ہے یہ، اور ہم کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو پوچھا جائے گا، اللہ کے ہاں سوال ہوں گے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ ان سے سوال کرتے تھے، حضرت صاحب فرماتے تھے تم لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھے ان سوالوں کا ڈر ہے جو رب نے مجھ سے کرنے، میں ان سے ڈرتا ہوں۔ تم تو پوچھ رہے ہو، میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، میں ان سوالوں سے ڈرتا ہوں جو رب نے کرنے ہیں، میں کیا جواب دوں گا۔ اور ہمیں اللہ کا خوف نہیں، کہنے کی حد تک جی اللہ سے ڈرتے ہیں، جی دوسروں کو بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، ڈرتا کوئی نہیں ہے، ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے، اس کا کرم ہو تو بات بنتی ہے، اور یہ بات کب بنتی ہے؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، سیکھیں وہ بولنا کیسے، چالنا۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، کسی کو ذرا تھوڑی سی مشقت کے لیے کہو بھاگ جائے گا۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحب کے پاس اس زمانے میں یہ لیڈر ویڈر سب آتے تھے، تو حضرت صاحب کا جو علاقہ تھا اس میں وہ ریت تھی، آپ نے کچھ حصہ مسجد بنایا ہوا تھا، اپنا گھر تھا اور ریت، تو حضرت صاحب ٹوکری دیتے تھے، یہاں سے ریت اٹھاؤ اور وہاں ڈالو۔ لوگ لگے ہوتے تھے، بڑی ٹوکری کوئی 10 سیر 15 سیر کی، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن جو تھے
کوئی ایک دو بڑے آ گئے، کوئی اس طرح کے آفیسر، ان سے بھی کہا جاؤ ادھر کی ریت ادھر ڈالو، انہوں نے تھوڑی سی اٹھائی اور وہاں پھینک کے آگے بھاگ گئے یہ کون سا کام ہم سے کروا رہے ہیں؟ تو حضرت صاحب کے منہ سے یہ لفظ نکلے، میں چاہتا تھا اپنے گناہ پھینک جائیں مگر یہ ایسا انہوں نے نہیں، ایسا ہاتھ لے گئے، میں چاہ رہا تھا گناہ پھینک جائیں۔ اندازہ کر، تربیت ہوتی تھی۔ کسی کے اندر اکڑ ہے، کوئی اس کا کیا علاج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ کرتے تھے۔ لیکن آج آپ اس طرح کرو تو لوگ برداشت نہیں کرتے، لیکن جن کو طریقہ آتا ہو وہ پھر بھی کچھ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ پورا ماحول بگڑا ہوا، ٹی وی بگاڑ رہا ہے، اسی طرح اور دوسری چیزیں بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، مگر مجھے اور آپ کو جتنی عقل سمجھ ہے اس سے کام لینا چاہیے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی بات آپ سے یہ کرنی ہے، اس ملک میں ہم سب نے یہ چاہا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام عملی طور پر نافذ ہو، یہی چاہا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا تھا۔ ہندوستان سے کیوں آزاد ہوئے؟ کہ وہاں پر اسلامی نظام عملاً نافذ نہیں، حالانکہ نماز روزے کی آزادی تھی، مگر یہ آزادی کیوں لی تھی؟ کہ وہاں اسلام کا نظام نہیں تھا۔ ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، مسلمان وہاں خوشحال نہیں ہو سکتے، ایک ملک چاہیے الگ، بن گیا۔ 74 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن ابھی تک یہاں ایک دن، شاید میں نے ایک دن کا لفظ کہہ دیا ہے، ایک دن بھی یہاں اسلام کا عملی نفاذ نہیں ہوا، جس کو کہنا چاہیے پوری طرح نہیں ہوا۔ ہم غیروں سے پالیسیاں منگواتے رہے، قرآن حدیث کو سپریم لا کہہ دیا، مگر صرف کہنے کی حد تک اس پر عمل نہیں۔ سود، ربا، مارک اپ، انٹرسٹ نام رکھے ہوئے ہیں۔ عربی میں ربا کہتے ہیں، فارسی میں، اردو میں سود کہتے ہیں۔ قرآن میں کھلم کھلا بیان ہے، چھپے ہوئے لفظوں میں نہیں ہے۔ حرم کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، ربا، سود کو حرام۔ اللہ سے جنگ ہے سود۔ سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ لینے دینے کا۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے تو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ سود لینا دینا ایسا جیسے 70 مرتبہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہے، مگر ہم لوگ کھلے دل سے لے دے رہے ہیں یا نہیں؟ پاکستان کے ایک صدر بن گئے تھے ممنون حسین صاحب، وہ صدر بن گئے تو انہوں نے کہا علماء سود کے لیے کوئی گنجائش نکالیں۔ کتنی بڑی بات، پاکستان اسلامی ملک کا صدر کہے کہ کوئی گنجائش نکالو، ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اب آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے پھر ایک عرصے کے بعد پھر سود کے خلاف جو فتویٰ ہے وہ جاری کیا ہے، بتایا ہے، اور آپ کی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی جائے کہ یہ فتوے کو بدلا جائے۔ تو گورنمنٹ بدلی جا سکتی ہے، حکمران بدلے جا سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم بدلا جا سکتا نہیں۔ تم اگر دین میں دخل دو گے تو پہلے بھی تم بہت ذلیل ہوئے ہو۔ تم نے دین میں دخل دیا تھا ختم نبوت کے حوالے سے،
ممتاز قادری کو جو پھانسی لگی تھی تم لوگوں نے ہی لگوائی تھی نا، جو اس وقت حکمران ہے. کیا عزت ملی تم نے دیکھا نہیں؟ اور اب پھر دین میں دخل دینا چاہتے ہو تو ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو. کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ نہیں کرو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ. جو ان کا وفادار نہیں اس کے لیے کوئی عزت، کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ہم جو حکومت گئی ہے اس سے، جو آئی ہے اس سے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا ہمیں کچھ ان سے نہ امید ہے نہ ان سے کوئی لینا دینا. وہ بھی پسند نہیں تھے، یہ بھی پسند نہیں. کون پسند ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوگا، جو دین کا مخلص. کہتے ہیں جی فلاں کی، فلاں ملک کی غلامی، فلاں، اور کس کی غلامی کر رہے ہو تم تو ذہنی بھی غلام ہو، ہر طرح ان کے غلام. نبی کے غلام جب نکلے تھے نبی کی عزت کے لیے، تم نے تو ان پر گولیاں چلائی تھیں، کیا کچھ کیا تھا. ہاں جی یہ لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، یہ لوگوں کے راستے بند کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، کاروبار رکتا ہے، ملک کو نقصان. اب تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ اب تمہیں اپنی باتیں کیوں نہیں یاد آتی؟ اس لیے کہ تمہاری دلچسپی صرف اور صرف اسلام آباد سے ہے. تمہاری دلچسپی اگر ہے تو صرف اور صرف کرسی سے ہے. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمیں اگر دلچسپی ہے تو نبی کی عزت سے ہے. نبی کی کون ہے یہ؟ میں آ کے موسیقی بجاتے ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہیں جی جنت میں جانا ہے، مسجد میں آ کے موسیقی بجاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو یاد رہے ہماری دلچسپی نام نبی سے ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. محب وطن چاہیے، دین کا سچا محب چاہیے. اللہ تعالی رحم فرمائے. بہت تکلیف ہوئی. اب دیکھو وہ یاسین ملک مقبوضہ کشمیر میں ساری جوانی لٹا دی اس نے، اس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اذانیں بند کی جا رہی ہیں، مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے. کتنے عرصے سے اب مسلمانوں کی کئی اور یہ فلانی چیز ہماری تھی، فلانی چیز ہماری تھی، تو اس طرح کے مینار اور کتنی چیزیں گرائی جا رہی ہیں وہاں پہ، اور دنیا میں مسلمان ممالک کچھ نہیں بول رہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ آج اگر آپ کو اسلام کی غیرت نہیں ہے تو کل آپ کے لیے بھی کوئی نہیں اٹھے گا، پھر آپ کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا. اگر آپ آج اللہ کے سچے بندے نہیں بنیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی آواز لگانے والا نہیں ہوگا. ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، 30 روپے پیٹرول اچانک بڑھا دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جی سارے وزیروں کی تنخواہیں عادی ہو جائیں گی، یہ نہیں کہا کہ جی ان کے پیٹرول الاؤنسز ختم ہو جائیں گے. نہیں، پبلک پر ڈالنا ہے جو ڈالنا ہے. پہلے ہی بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور زیادہ کہیں گے جی ہم حکومت نہیں چلا سکتے. تو تمہیں حکومت میں اگر اتنا ہی رہنے کا شوق ہے تو جو چیزیں آپ کٹوتی ہو سکتی ہے وہ کرو. دعوتیں اسی طرح، تمہارے دورے اسی طرح، تمہارے اللے تللے اسی طرح. کیا ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو ایسے حکمران عطا فرمائے جو سچے مسلمان ہوں، صحیح معنی میں مسلمان ہوں. بہت زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے
ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم سب مجرم ہیں، پوری قوم مجرم ہے، کوئی ایک فرد نہیں، ہم سارے مجرم ہیں۔ کوئی اپنے مفادات، میرا کام تو ہو گیا نا، مجھے تو ٹھیک ہو گیا نا، یوں ہو گیا۔ آپ اپنے اپنے مفادات، اور ملک نہیں ہوگا تو تمہارے کام کہاں سے ہوں گے؟ یہ ملک آسانی سے نہیں ملا، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، توبہ کریں۔ بارش نہیں ہو رہی، چولستان میں لوگ پیاسے مر رہے ہیں، لیکن یہ کروڑوں روپے کی ریلیاں نکال رہے ہیں اپنی کرسی کے لیے، ان کا کوئی خیال ہے؟ ان کو یاد بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے سب، میں نے کہا نا، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، اتنا دل دکھتا ہے، مجھ سے لکھا پڑھا نہیں جاتا، سوچیں آتی ہیں، خبریں سنتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں، کیا ہم واقعی بخشے جائیں گے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے جس حال میں ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اور جو غلطی ہے اس کو غلط کہیں، اس پہ خاموش نہ ہو۔ یہ پیغام تھا، اس لیے آپ تک پہنچایا۔ بھارت میں اس ہفتے میں 2 علماء انتقال کر گئے، اہل سنت کے دونوں بڑے علماء تھے۔ ایک مفتی نظام الدین صاحب نوری، بہت بڑے مفتی تھے براؤں شریف، اور ایک محمد ہاشم نعیمی صاحب، بڑے عالم تھے۔ دونوں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ملک محمد خلیل صاحب لاہور میں بہت ہی محفلیں سجاتے ہیں، اس وقت ان کا آپریشن ہوا ہے بائی پاس کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ والد صاحب کے ساتھی 1952-53 کی تحریک میں جیل کے ساتھی صوفی محمد حنیف صاحب اکاڑے والے، ان کے بیٹے آتے ہیں یہاں پر، انہی کے ایک بیٹے نے والد صاحب کے لیے PhD بھی کی ہے۔ ان کی والدہ بہت بیمار ہیں اسپتال میں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ میں نے یہ ضروری اعلان کیے تھے، ایک اعلان پھر سن لیں، اس سال بھی انشاءاللہ اجتماعی قربانی ہوگی۔ وہ شاہد ایوب قریشی صاحب ہمارے جو ہر سال کرتے ہیں، وہ اس سال بھی رات کو جو شام گزری ہے وہ آئے تھے قربانی والوں کے ساتھ، ایگریمنٹ ہو گیا، تو اجتماعی قربانی اس سال بھی ہوگی۔ جانوروں میں چیچک نکلی ہوئی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان سے یہ طے ہوا کہ ایک دانہ بھی اس میں ہوگا تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ جی ٹوکری میں کم از کم 15 کلو گوشت آئے۔ گوشت کے لیے قربانی جائز نہیں ہے کہ آپ گوشت کی نیت سے کریں، لیکن بتا رہے ہیں کہ جانور ایسا ہوگا، 7 حصے ہوں گے تو ایک حصے میں کم از کم 15 کلو گوشت آئے گا۔ تو پچھلے سال 14,000 روپیہ تھا فی حصہ، تو وہ رات کو جو خرچ وغیرہ بتا کے گئے، تو اس سال کے لیے قربانی 15,500 روپے۔ وہ 16 پہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں 16,000، میں نے کہا نہیں اتنا نہیں، کم کریں، تو 15,500 روپے ایک حصہ قربانی کا۔ تو جو لوگ، کیونکہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے جانور رکھنے کی، بکرا لیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے، تو لوگ اجتماعی قربانی کے جی حفاظت بھی ہو جائے گی، ذبح بھی ہو جائے گا، ہمیں صرف گوشت ملے گا، ساری محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو وہ جتنے دن جانور رہتے ہیں ان کو کھلانا پلانا، ان کی نگہداشت کرنا، پھر بکنگ کے لیے بندے بیٹھنا، سارا، پھر اس کا آخر وقت تک، یعنی آپ کو ٹوکری تیار کر کے دینے تک کتنے اخراجات اور کتنے لوگ لگتے ہیں، خدمت ہے یہ ایک طرح سے۔ تو کھال ہمیں مل جاتی ہے، وہ کھالوں کے آپ کو پتہ ہے آج کل ریٹ بہت کم ہے، لیکن جتنے بھی آ جاتے ہیں تھوڑا بہت آسانی ہو جاتی ہے ہمارے ٹرسٹ کو۔ تو اجتماعی قربانی میں جو لوگ حصہ لینا چاہیں دنیا بھر سے، وہ بینر لگ جائیں گے، ٹیلی فون نمبر بھی مل جائیں گے، تو جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو جائیں، اور یہ پورا رہے گا، آخری رات تک لوگ آتے رہتے ہیں قربانی کے لیے۔ تو میں نے اعلان ابھی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کہ جہاں اگر آپ کہیں اور قربانی کر رہے ہیں تو کھالیں یہاں بھجوائیے گا۔
اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔